نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ ترجمہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی یہ پہلی 5 آیتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہدایت، اس کتاب میں ہدایت متقی لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین۔ جیسے کہ روشنی تو ہے لیکن روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے نہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو ہے ہدایت گمراہ لوگوں نے چاہیے، متقی لوگوں کی ہدایت یہ کون سی بات ہے؟ ایک نے اعتراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، یہ کون سی کمال کی بات ہوئی؟ ہدایت گمراہ لوگوں کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی ہے لیکن روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اندھے کے لیے دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ تو جو آدمی اپنی آنکھیں نہیں کھولے گا، ہدایت کا طلبگار نہیں ہوگا، یہ صفات اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا، وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ تو ہدایت متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ متقین کے 5 صفات یہاں بیان کی گئی۔ متقی لوگوں کے 5 صفات: یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ غیب پر پورا یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی رزق ہم نے دیا اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر جو آپ پر وحی نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتاب نے اللہ نے اس پر بھی سارا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ایک الگ سے جملہ بنایا گیا ہے اسی آیت کے اندر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہ متقی لوگوں کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں جس پر ہدایت کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ متقی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، جو متقی نہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہدایت نہیں ملے گی تو کامیاب کہاں سے ہوگا؟ تو دنیا کی سب سے عظیم چیز، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، تو سب سے عظیم چیز ہے تو اللہ کی نعمت ہدایت۔ ہدایت اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو 5 صفات جن کے اندر ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ تو گزشتہ مرتبہ آپ میں نے بات آئی تھی کہ جو ہے آخرت کا عقیدہ ہی تمام عقیدوں کے اندر وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو پلٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہو گئی، فلاح ہو گئی، اللہ کی توحید کا علم ہو گیا سب، لیکن بہت سے لوگ جانے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، دیکھتے ہیں۔ تو آخرت ایک دن مجھے خدا کے پاس جانا، آخرت کا عقیدہ کیا ہے اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور یہ عقیدہ اپنا کام شروع کر دے، بس بیٹھ گیا دونوں طرف نہیں بلکہ اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے۔ ایک دن انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے بعد کا جو عالم ہے قیامت تک کا وہ عالم ہے عالم برزخ۔ وہ دنیا کا نمونہ بھی، آخرت کا نمونہ بھی، کیا کچھ پیش آنے والا آئندہ۔ اب ایک جو ہے مجرم کا حوالات پر رکھ دیتے ہیں۔ اب مختلف قسم کے مجرم ہوتے ہیں بھائی، کچھ لوگ سیاسی قسم کے مجرم ہوتے ہیں، سب فیسلٹیز ملتی ہیں ان کو، معلوم ہے، آرام سے رہنا، کھانا پینا وہ سب رہتا ہے سیاسی مجرموں کو دیکھتے ہیں۔ جو ایسی تکلیف جو مجرموں کو ہوتی ہے، جو قاتل ہیں، جو ڈاکے ڈالنے والے، ان کے لیے الگ قید خانہ ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے نظام الگ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے الگ نظام ہوتا ہے۔ ویسے ہی وہاں بھی ہے عالم برزخ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتے اسرافیل حکم دیں گے تم سور پھونکو، تو سور پھونکا جائے گا، پوری یہ دنیا، آسمان، زمین سب توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کتنا سال ہے؟ کچھ 40، دوسرا، اور اس کے بعد 40 سال کے قریب کچھ ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ پھر پورے لوگ جاگ اٹھیں گے، پورے لوگ جو ہے زندہ ہو جائیں گے۔
یہ نئی دنیا بنا دی جائے گی، ایسی زمین جو ہماری گول ہے، بالکل صاف، کوئی ایک سلوٹ نہیں ہوگی اس کے اندر، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی. اگر مشرق میں سوئی لگا دی تو مغرب کو نظر آئے گی. اس پر اللہ تعالیٰ حشر قائم کریں گے، سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا، سارے بندوں کا حساب لیا جائے گا اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اس کے لیے اللہ نے جو گھر ان کے لیے بنا وہ جنت ہے، اور جس کے پاس ایمان سے محروم ہے وہ اس کے لیے جہنم ہے. اور یہ جو دنیا آگے بننے والا اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی. تو اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے، اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک یہ کام نہیں کیے، بلکہ انسان کو بھیجنے سے پہلے ہی انسان کو زمین اتارتے وقت کہا اہبطوا منہا جمیعا. آدم علیہ السلام کو اتارا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، پھر وہ شیطان ان کو بہکاتا ہے، چلو سب اتر جاؤ، یہاں تمہارا کام نہیں ہے، ہم نے تم کو دنیا میں جو ہے آزمائش کے لیے پیدا کرنا تھا، یہاں تم کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، معلوم ہو گیا نا دشمن ہے. تم کو کیا کیا؟ تم کو غفلت میں ڈالا اور تم سے غلطی کرایا، تو تم اور تمہاری اولاد جو ہے اس سے بچتے رہو بس. اہبطوا منہا جمیعا. آگے اللہ تعالیٰ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ہماری طرف سے تم کو ہدایت ملتی رہے گی، ہماری طرف سے گائیڈنس آتی رہے گی. جو بھی ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے. تو جہاں بھی آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، خوف اور غم کی بات جو ہے آخرت کے بارے میں کہی. دنیا کی زندگی میں خوف غم ہر ایک کو ہوتا رہتا ہے، اس کو نہیں ہوتا. انبیاء کرام تو اللہ کے فرمان ہمیشہ آپ جو متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ غمگین رہتے اللہ کے رسول. اسی لیے اللہ کے رسول مسکرا دی کہ آپ کے دانت نظر آئے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، آپ اس طرح مسکرا دی کہ اللہ کے دانت نظر آئے. صحابہ کرام لکھ کر بیان کرتے ہیں متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ غمگین، فکر مند، اپنی فکر کے بارے میں، امت کی فکر کے بارے میں. تو غم اور فکر سے کون خالی ہو سکتا ہے؟ کوئی خالی نہیں ہو سکتا غم اور فکر سے. تو بہرحال جو ہے بات یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہونے والی بات ہونے والی ہے، خوف کی بات آئے گی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ سب جنت کی زندگی میں ہونے والا ہے. جنت کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی طرح غم ہوگا ان لوگوں. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، ہماری باتوں کا انکار کریں گے، وہ جہنم میں جانے والے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجتے وقت ہی یہ بات بول کر بھیجے. معلوم اتارتے وقت زمین میں اتار دیکھو ایسا ایسا ہونے والا ہے، اب ہم تم کو ہدایت نامہ بھیجیں گے، ہم تم کو گائیڈنس بھیجتے رہیں گے، اس میں تم عمل کرو، اور تمہیں پھر جو ہے جو ہماری ہدایت میں عمل کرے گا اس کو جنت دی جائے گی. جو ہماری ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا، انکار کرے گا، تکذیب کرے گا، اس کے لیے دوسرا گھر ہے وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو انسان کو زمین میں اتارتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بول کر دی. پھر وہ تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا انبیاء کرام کا. ہر نبی وہی دعوت لے کر آئے، تمام انبیاء کی دعوت وہی تھی. دیکھو تم دنیا میں عارضی طور پر آئے ہو، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن تم کو مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے. تو سارے انبیاء کرام کی دعوت میں وہ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیے تھے، گزشتہ مرتبہ نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ جو ہے جا کے کوئی سما پر چڑھے. لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ قریب کے. فصعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کا جو پہاڑ جو جاتے ہیں صفا مروہ، وہاں چڑھے اللہ کے رسول. فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش فاجتمعوا. تمام جو ہے قریش کے رشتہ مرتبہ آپ کے سامنے حدیث طویل حدیث آئی، سب قبیلوں کو بلا بلا کے ایک بلانے لگے، سب کا نام لینا شروع کر دیا اللہ کے اوپر چڑھ کے. تو وہاں طریقہ تھا کہ یا صباحا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یا صباحا، کہ مانے اب صبح تم پر حملہ ہونے والا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے لوگ صبح کو غفلت سو جاتے نا، تو حملہ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے صبح حملہ کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب حملہ ہونے والا ہے تم. یا صباحا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ اب تم پر جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی جا کے یا صباحا کا نعرہ لگایا. تو لوگ پریشان ہو گئے، کیا بھائی کیا اور حملہ کرنا. کہا کہ اگر میں تم سے کہوں اکنتم مصدقی ان الخیل یرید ان یغیر علیکم
میں تم کو اگر یہ بات کہوں کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے کہ ایک جو ہے ادھر لشکر پیچھے ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے, تم پر غارت گری کرنے والا ہے. کہا کہ ما جربنا الکذب, کہا کہ بے شک ہم آپ کی بات کو مانیں گے, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے, آپ سچے اور امین ہیں. تو کیا کہتے ہیں, انی لکم نذیر بین یدی من عذاب شدید, میں ایک سخت عذاب سے تم کو ڈرانے والا, اگر تم میری ذات کو قبول نہ کرو گے تو ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا. تو اس وقت سارے لوگ آ گئے تھے, یعنی ان کے خاندان قبیلے کے لوگ. ابو لہب بھی آ گیا تھا, آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب جب سجا تھا تو کہا کہ تبًا لک سائر الیوم, تیرا دن برباد ہو جائے, کیا ہم کو اسی لیے بلایا تھا, لہٰذا جمعتنا, کیا تو اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا. دونوں ہاتھ میں مٹی اٹھا کے اللہ کے اوپر پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہو گیا, اس کا مال کام نہیں آیا, اور اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ دیتی تھی وہ بھی جو اس کے گلے میں رسی سے پھنس کے مر گئی. تو اللہ کے رسول کی جو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تم جو ہے, میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں, اگر تم اللہ کی تو قبول نہ کرو, میرے دین قبول نہ کرو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. تو آخرت کی دعوت تھی, ساری چیزیں آخرت کی گھوم رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی تھی کہ جو ہے انسان کو اس دنیا میں جو ہے آزمائش کے اللہ نے بھیجا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے ذات, خلق الموت والحیات, اس زندگی اور موت کو کس نے چلایا ہے؟ اس بڑی برکت والی ذات نے چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے. والعزیز الغفور, وہ زبردست بھی ہے اور معاف بھی کرنے والا ہے. جو نافرمانی کرنے والے ہیں اس کی سے نہیں بچ سکتے, جو اس کی عبادت کرتے ہوئے کچھ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو معاف بھی کرنے والے اللہ تعالیٰ. ان جعلنا ما علی زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صیدا جرزا. یہ زمین اور زمین پر جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائے, ایک دن ساری چیزیں کاٹ چھاٹ ڈالی جائیں گی. وانا لجاعلون ما علیہا صیدا جرزا, بالکل صاف چٹیل میدان بنا دیا جانے والا. تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا گھر ہے. انسان کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ آزمائش کے لیے, ایک ایک دن آزمائش کر رہا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمارا پرچے چلے ہوئے, بس فرشتے لکھ رہے ہیں, ہمارا ریکارڈ ہم تیار ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں واٹ وی کمٹس وہ سب ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ہمارا سکوت بھی لکھا جا رہا ہے, ہماری حرکت بھی لکھی جا رہی ہے. سمجھا, سکوت اور ہے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک فرشتہ فوراً لکھ لیتا. ہماری زبان بھی, ہمارا قول بھی ایک عمل ہے, زبان کا عمل ہے نہیں. ہر چیز ہماری فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. کل یہ ریکارڈ اللہ کے سامنے لے کر رکھ دیا جائے گا. دیکھو بندے کے ہاتھ میں لے, تمہارا ریکارڈ لے لو, تم جاؤ ٹھہرو, کیوں لگتے رہے, کیوں جاؤ تمہارا نمبر آئے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب ہو جائیں گے, بائیں ہاتھ میں دے گا ناکام ہو جائیں گے. کامیابی اور ناکامی کی جو ہے علامت یہ ہوگی کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب قرار دیا جائے گا, جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام قرار دیا جائے گا. اللہ کے پاس 3 حالتیں ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا معلوم نہیں کب میرا, میں پل صراط سے آسان نہیں گزر سکوں گا, نہ گزر سکوں گا. پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا. پل صراط جو ہے ایک جو پل ہے بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز پل ہے. تو اہل جنت تو بالکل خوشی خوشی گزر جائیں گے, ان کے ایمان کا نور. جہنم کہے گی ایمان والے جلدی گزر جاؤ, تمہارے ایمان کی روشنی جو ہے میرے آنکھ کو بجھا رہی ہے. دہکتی ہوئی آنکھ جو ان کے ایمان کی روشنی سے بجھنے لگی, تم جلدی گزر جاؤ, ایمان جلدی چلے جاؤ, میں بجھ جاؤں. تو جو بھی کافر مشرک ہے سب گر کے کٹ کے گر جائیں گے جہنم کے اندر. تو اللہ کو کہتے ہیں کہ 3 اوقات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی حیران ہے کہ میرا نام کہاں سے آئے گا, کہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, بائیں ہاتھ میں پوچھے گا نہیں, میں پل صراط سے گزر جاؤں گا نہ گزر جاؤں گا. 3 حالتیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا. یہ حالتیں تو یہ سب انسان کو پیش آنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. تو قرآن کا 3/4 حصہ والیوم کے لحاظ سے, حجم کے لحاظ سے ہے تو آخرت کے بارے میں. قرآن کا کوئی صفحہ آخرت سے خالی نہیں. معلوم, آخرت کے تذکرے سے قرآن کوئی صفحہ خالی نہیں, ساری چیزیں لے کے ادھر لے جاتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. کیا پڑھنا تھا,
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بہت مشکل ہے، بار ہے، مگر بار کن پر نہیں ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خاشعین کون ہے؟ چپ چپ ڈرنے والا ایسا، خشیع کے معنی ڈرنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ خاشعین کون ہیں؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں انہیں ایک دن خدا کے پاس جا کر حاضر ہونا ہے، انہم ملاقو وانہم الیہ راجعون، اور لوٹ کر خدا کے پاس جانا، جن کے دلوں میں یقین ہے وہ ڈرنے والے ہیں بھائی۔ تو آخرت کے یقین ہی ہم کو نماز کے لیے اٹھائے گا، نہ ٹھیک اٹھائے گا، کیا کرنا اٹھ کے؟ اللہ کے توحید کے بارے میں کتنی بھی بات معلومات ہو جائیں، لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو سوچے گا آدمی سچائی کے بارے میں اتنی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اتنا سچائی ہے، سچائی پر چلنا چاہیے، سچائی اچھی ہے، انصاف ہے، راستی ہے، اچھے اخلاق ہیں، سب کیوں عمل کرے آدمی؟ سوچے گا کیا فائدہ ہونے والا ہے مجھے یہ سب عمل کر کے؟ ہاں ایک دن تم کو جانا ہے، اس کا نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے، یہاں نکلنے والا نہیں۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الابتلاء۔ لوگ چاہ رہے ہیں یہاں مل جائے، کیا صاحب سے بہتر کر کیا ملا ہمیں؟ کیا ملنے والا؟ وہاں ملنے والا ہے، یاد رکھو۔ بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں ہم اتنا کریں ہم کو کیا ملا، کچھ بھی ملنے والا نہیں، یاد رکھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے اوس و خزرج کے دو قبیلے اللہ کے پاس آ کے جو ہے معاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ کو کہتے ہیں تمہیں پوری طرح جو ہے جیسے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو، میری حفاظت تم کو کرنی پڑے گی، تم مجھے دعوت دے رہا ہو آنے کے لیے۔ یہاں تو مکہ میں جو ہے یہ لوگ اللہ کے جینا دوبر کر دیے تھے، تو دو قبیلے آ کے جو ہے بیعت کرتے ہیں اللہ کے سے، بیعت اولا، بیعت ثانی، دو مرتبہ بیعت کر کے، ایک بار 6 آدمی آئے، اس کے بعد 73 کے 74 77 کے اوپر آدمی چند عورتیں آئیں، بیعت کی، تو کہا کہ اللہ کے رسول اتنی آپ کے لیے جو ہے زندگی دوبر ہو گئی ہے، آپ ہجرت کے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اللہ کے کہتے ہیں کیا تم مجھے امان دو گے؟ قول و قرار کرو، جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو میری حفاظت کرو گے۔ تو کہا کہ اللہ کے ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد نے پوچھا ہم کو کیا ملے گا؟ اگر تم میری جس طرح اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو میری حفاظت، تم کو جنت ملنے والی، اس کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے بعد مجھے حکومت دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کو معلوم تھا نا، اللہ تعالیٰ اب جو ہے مجھے حکومت دینے والا ہے، اتنے فتوات ہونے والے ہیں، اس میں سے تم کو وہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ نہیں کہا، تم کو مرنے کے بعد جنت ملنے والی۔ ہاں ہم راضی ہیں اللہ کے رسول، بس لے کر چلے گئے، آ جائیے۔ تو کیسی حفاظت کی اللہ کے رسول کی آپ کو معلوم؟ انصار نے کیا حفاظت کی اللہ کے رسول کی، کس طرح صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کے لیے قربانیں دی۔ یہ دنیا کے اندر ایسی مثال ہے، کسی نے ایسی مثال قائم نہیں کی، معلوم کس کے لیے؟ سب آخرت کے لیے کیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول جو جنگ حنین کے اندر بہت سارے وہ آ گئے، یہ آ گئے، بکریاں وغیرہ سب آ گئے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ لوگ نئے اسلام قبول کیے تھے ان کو دے دیا، ان کو نہیں دیا ان لوگوں انصار۔ کچھ لوگ نئے جو تھے، نئے بچے، دیکھو ان لوگ نئے آئے تھے ان کو دے دیے، ہم لوگ پرانے ہم کو نہیں دیے۔ نئے لوگ آ گئے تھے نا ان کو دے دیا، ہم لوگ پرانے لوگ ہم اتنے ہیں ہم کو کچھ بھی دیے نہیں۔ اللہ کے رسول باتیں اللہ کے رسول معلوم کہاں ہے، کون ہے بلاؤ۔ انصار کا جو ہے خیمہ تھا مانگے، اللہ کے رسول کون؟ کوئی دوسرا آدمی تو نہیں، اللہ کے رسول ہم انصار ہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کہی، ہاں کچھ ہمارے لوگوں نے بچوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں کہا۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ جو بکریاں اور جو ہے اونٹ لے کر جائیں، تم محمد کو لے کر جاؤ؟ سب رونے لگے، ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ہماری ساری چیزیں قربان ہیں۔ کسی ہمارے نادان بچے نے کچھ کہا تو کہا ہوگا۔ تو صرف اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کام کرنا یہاں تھا لوگوں کو۔ آخرت کا عقیدہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا آدمی عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ساری قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے اس زمانے کے اندر ابھی ایک دن میں پورا دن نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، شراب بھی حرام قرار دی گئی، اسٹیج بائی اسٹیج شراب کے بارے میں کہا کہ شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت سے لوگ چھوڑ دیا، اتنا گناہ ہے چھوڑ دو۔ نماز سے دوسری بات یہ آیت نازل بھی کہ جو ہے شراب نشے کی حالت میں نماز کو مت جاؤ، وہ بھی چھوڑ دیا لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قطعی حرام۔ تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی راستے سے پکارتے جا رہا ہے کہ جو ہے دیکھو بھئی شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جو لوگ شراب کے عادی ہیں یا ایسی چیزوں کے عادی ہیں، چھوڑنا کتنا دشوار ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شراب کے عربی زبان میں 1000 نام ہے، معلوم کسی زبان میں نہیں ہے نا۔ ایسے مختلف قسم کی شرابیں، اس کے جو ہے کیا کہنا چاہیے اثرات کی بنیاد پر شراب کیا اثر کرتی ہے، 1000 نام شراب کے، معلوم۔ تو شراب کا دور چل رہا تھا، کسی نے منہ میں شراب لی تھی، ارے منہ میں شراب ہے تو گھٹ پی لینا تھا، نہیں پی انہوں نے، شراب رہا تھوک دی انہوں نے،
کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ بتائیے؟ صرف آخرت کا عقیدہ ہے جو یہ عمل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے انسانوں، کوئی کرنا نہیں کر سکتا. ارے کون دیکھتا ہے بھائی کیا ہونے والا ہے کیا ہے، چلو پی رہے اب یہ آخری ٹائم پی لیں گے، لاؤ ذرا زیادہ. کوئی دوسرا ہم جیسے لوگ چلو آخری ٹائم ہے نہیں، چلو پی لیں پورے طرف پی لیں گے. منہ میں جو شراب موجود ہے وہ سوکھ گیا ان لوگوں نے. شراب بہی ایسی بہی جیسا کہ جو ہے راستے میں بارش کا پانی بہتا ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ کا ایک پرانا ریکارڈ ہے شراب بندی کے لیے. انہوں نے جو شراب تو انسان کی عقل کو جو ہے کند کر دیتی ہے، انسان عقل سے محروم ہو جاتا ہے شراب پینے کے بعد. اچھے آدمی دیکھ کیا کیا لگتا ہے آدمی، ایک اچھا عقل مند دانا آدمی کیسی بہکی بکی باتیں کرنے لگتا ہے. انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ عقل کا ہے، تو اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. تو حرام قرار دینے کے لیے یہ ترتیب استعمال کی. آہستہ آہستہ ہوا، پہلے تو آخرت کا عقیدہ ان کے دل میں بٹھائے. جو بھی شراب پیے گا وہ جنت سے محروم رہے گا. آدمی شراب پینے والا آدمی جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ کا سخت غضب نہ ہوگا، گناہ کبیرہ. بہت ساری اس کی وعیدیں بیان کی اللہ کے رسول نے. پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ایک تو کہا کہ پہلے شراب کی برائی بیان کی، اس کے بعد نماز میں شراب حرام ہے، اس کے بعد قطعی حرام ہے. یہ صحابہ کرام کا حال ہو گیا تھا کہ جو ہے کوئی شراب پینے والا نہیں تھا. اتفاق سے کوئی پی لیتا تو جو ہے اس کو سزا دی جاتی تھی. معلوم ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پردن دیکھتے، کہا کہ وہاں کسی دوسرے مقام پر معلوم ہے کہ شراب پیے. اتنے عادی تھے لوگ، کوئی کسی کبھی اتفاق سے پی لے تو پی لے ہوں گے. اکے دکے واقعات ایسے نہیں کہ بعد میں جو ہے چھپ پینے والا سوال ہی نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے شراب پی لیے تو کہا کہ وہاں کے گورنر حکم جا کے اس کو لوگوں کے سامنے اس کو کوڑے مارو. کام اندر گھر میں جا کے کوڑے مارے تھے. پوچھے ان کو، بولا کہ تم نے لوگوں کے سامنے کوڑے مارے کہ اندر چھپ کے مارے؟ چھپ کے مارے. اچھا چلو اور بار مارے اس کوڑے. تو اسلام نے جو ہے آخرت کا عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں حکم دی. امریکہ کا جو ریکارڈ موجود ہے کہ شراب کو حرام قرار دینے کے لیے اتنا لٹریچر تیار کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا، شراب کی برائیاں بیان کی گئی، اخلاقی برائیاں، جسمانی برائیاں، معاشرتی برائیاں سب بیان کرنے کے باوجود بھی جو ہے شراب نہیں رکی. اس کے بعد شراب کو کھلا چھوڑ دیا، جاؤ بھائی پی لو کتنا پی لو. آج جو ہے انسان کے اخلاق کو، معاشرے کو، سماج کو برباد کرنے والی چیز شراب ہے. بہت بڑا نقصان اس سے ہو رہا ہے، کوئی سوچ رہا نہیں اس کے بارے میں. تو اسلام جو ایک آخر عقیدہ پیدا کر دیا اس کا. بدکاریاں ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کیسی بدکاریاں لوگ کرتے ہیں. ایک جو ہے صحابی تھے مائز بن مالک، کچھ ان سے ہو گیا تو اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجیے. کیا بول رہا ہے؟ اس سے زنا ہوگا. معلوم ہے کہ نہیں؟ دیکھو اس کو زنا گنا کیا معلوم، پوچھے لگ رہا زنا کے تو کیا پوچھے اللہ کے رسول. تو اللہ کے اتنا پوچھنا پڑا کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے ایک نبی بھی تھے اور اسلامی حکومت کے حاکم بھی تھے آپ. تو حاکم کے پاس کوئی معاملہ آنے کے بعد جو اس کی تحقیق کرنا اور اس کو جو ہے سزا دینا ضروری تھا آپ کے لیے. تو بولے اس کو دیوانے کے دیکھو پوچھو نا. نہیں سب لوگ جو بعض لوگ پوچھو کہ شراب و رپیا کے دیکھو انہیں نشے کی حالت میں تو بول رہا ہے، لیکن نشے کی حالت میں بول رہا ہے نہیں نشے بھی ہے نہیں، اللہ کے رسول دیوانہ بھی نہیں ہے، عقل مند آدمی ہے یہ. پھر اس بعد پوچھے زنا کا تو کیا پوچھے اس کو؟ کیا جس طرح سلائی سرمی دانے میں جاتے ویسا ہوا کہ ہاں ویسے ہوا؟ اللہ کے رسول جو ہے مجبور ہو گئے سنسار کرو. اس کو جو ہے سنسار کیا گیا. کون پیش کرتا ہے اپنے آپ کو معلوم؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو. چپ. کچھ لوگ جو ہے بعد میں نکلے طرف سے مار دیے، مر گیا. تو کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے نکلے، دیکھو کتے کی موت مر گیا نا، یہ آدمی چپ بیٹھنا چاہیے تھا نا اس کو. اللہ کے رسول نے بولا کیا کہہ رہے تھے تم کو؟ وہ جنت کی نہروں میں لوٹ رہا ہے. آپ جو سزا پائی ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا. کوئی پیش کر سکتا ہے؟ آخرت کے عقیدے میں تو پیش کر سکتا تھا کہ بتاؤ کون پکڑنے گیا تھا اس کو؟ کوئی پکڑنے گیا تھا نہیں، کوئی بلانے گیا تھا نہیں، کوئی اس کی مخبری نہیں کیا تھا، کوئی جاسوس وہ نہیں تھا. وہ خود آ کے پیش کر رہا ہے اللہ کہ مجھے پاک کرو، میں آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہوں، دنیا میں سزا دو مجھے کچھ شریعت جو حد شریعت نے مقرر کی ہے، شرعی حد مجھ پر مقرر کر دو، جاری کر دو. اسی طرح اور ایک واقعہ آتا ہے، غامدیہ نام کی عورت، وہ آتی ہے اللہ کے پاس آ کے اللہ کے رسول مجھ پر شریعت جاری کرے. کیا بول رہی ہے؟ اور شریعت ایسی بات ہے. آپ نے منہ پھیر لیا، ادھر آئی، ادھر آ کے بولی ادھر منہ پھیر لیا. اللہ کے رسول کیا مجھے آپ جو ہے شریعت سے جو ہے مجھے آپ بچانا چاہتے ہیں؟
کیا شریعت پوچھنے لگ کیا ہوا زنا ہوا کئی کا زنا کیا ہے پوچھنا چاہتے نہیں الگ ملک کے زنا کیا ہوا مجھے حمل ٹھہرا ہے اور کیا چاہیے آپ کو ہاں اچھا لگ ہاں حمل ٹھہرا سر اندر بچہ ہے ہم کو کچھ بھی نہیں کری تو بچہ حمل وضع ہونے کے بعد آ جائے وہ 9 مہینے ہو گئے حمل وضع ہو گیا بچے کو لے کر آئی وہاں سے اللہ کے مجھے پاک کرو دیکھ رہے ہیں آخرت کا قدر کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک سوسائٹی بدل جاتی ہے ایک انسان بدل جاتا ہے آج جو ہے بغیر آخرت کے کچھ سدھار سکتے نہیں آپ کمیشن مقرر کریں گے آپ CID مقرر کریں گے لوک آیکتا مقرر سب کریں گے کون بچنے والا ہے کوئی بچنے والا نہیں سب جو ہے بے ایمانی کریں گے رشوت لیں گے بے انصافی کریں گے ظلم کریں گے یہ عقیدہ جو بچانے والا ہے مانا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو خدا کے پاس جانا ہے جواب دینا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ایک ذرہ برابر بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب لینے والے اس کا حساب تم کو دیا جائے گا اور ایک ذرہ بر برائی کی ہے اس کا بھی تم کو حساب دیا جائے گا اس کی بھی تم کو گرفت ہونے والی معلوم چھوٹی بڑی کچھ بھی نہیں ہے جس کو چھوٹا سمجھا کل بڑا ہو جائے گا جس کو بڑا سمجھا چھوٹا ہو جائے گا آدمی نے کوئی نیک عمل کرتا ہے سمجھتا رہتا ہے چھوٹا ہے لیکن اللہ کے پاس ہاں یہ ایسی حالت میں عمل کیا بھائی یہ ایسی حالت کے اندر نیک عمل کیا اس کا اجر اس کو بڑھا دو اس کو معمولی سمجھ رہا ہے انسان ایک وقت جو ہے آدمی ایک برائی کو معمولی سمجھا ہوا ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ دیکھ لے گا اتنا ہی نہیں بلکہ جس نیت سے کیا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا صرف ظاہر کو دیکھیں آپ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر صرف ظاہری عمل ہی نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کس نیت سے کیا ہے کیا انٹینشن ہے اس کا کیا ارادہ ہے اس کا دکھنے میں تو اچھا عمل ہے اندر کس لیے کر رہا ہے اللہ وہ بھی دیکھنے والے معلوم ہے سینے کے راز کھول کر رکھ دیے جائیں گے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر کوئی بچانے والا نہیں ہے نہ اس کے پاس طاقت ہوگی بچنے کے لیے کوئی آج بہت بڑا نیک بنا ہوا ہے جبہ ہے داڑھی ہے سب ہے کس لیے کر رہا ہے یہ آدمی جو کام اللہ کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے تو آخرت کا عقیدہ ہی وہاں بھی خدا کے سامنے پیشی ہے مجھے ایک دن جانا ہے یہی عقیدہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے ورنہ کیا کرے گا اخلاص پیدا کر کے آدمی بتاؤ اخلاص سے کیوں خالی ہو گئی ان کو خدا کے پاس جانے کا یقین نہیں معلوم اس لیے وہم بالآخرۃ ہم یوقنون جملہ اس طرح سے تاکیداً جملہ لایا گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھنے والے وہی لوگ جو کامیاب ہونے والے آخرت کا عقیدہ کمزور ہو گیا آدمی کی ساری چیزیں چلے گی بس نہ برائی سے بچ کیا ملنے والا مجھے برائی میں اتنا پیدا ہے نا مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں میں کیوں چھوڑوں گھر بیٹھے مجھے اتنا پیدا ہونے والا ہے برائی میں یہ فائدہ ملنے والا ہے رشوت میں یہ فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے میں یہ مل رہا ہے کیسے چھوڑے گا بتاؤ یار ہاں یہ سب چیزیں اسے چھوڑنا ہے کل ایک بار خدا کے پاس جانا ہے وہاں مجھے حساب دینا ہے ذرے ذرے کا مجھ سے حساب لیا جانے والا ہے یہ اگر یقین بیٹھا چھوڑ دے گا بڑے سے بڑے فائدے کو چھوڑ دے گا ہاں بڑے سے بڑے جو ہے اس کو لات مار دے گا تو یہ عورت آئی آ کے جو ہے اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی تو ہے کہ بچے کو دودھ پلانا تیری ذمہ داری جا لگی پھر اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہی اس کے بعد جو ہے بچہ روٹی کھانے اس کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں روٹی لے کر یہ دیکھو ذرا آپ غور کریں یہ عورت کتنے بار آ رہی دیکھو بچے کے ہاتھ میں روٹی دیکھ لا اللہ کے رسول روٹی کھانے کا اب تو مجھے پاک کیجیے اب تو مجھے پاک کیجیے تو اللہ کے کون ہے بچے کسی ایک صحابی نے اس کی بچے کی ذمہ داری قبول کی اس کو جو وہ کر دیا گیا تو اس کو پتھر مارتے ہوئے اس کے جسم کے خون کے چھینٹے پڑے خالد بن ولید کیا گندی عورت کیا کہہ رہے ہو تم اس نے وہ توبہ کی اس کی توبہ ساری امت پر تقسیم کی جائے گی تو امت کی جو مغفرت ہو جائے گی یہ مقام حاصل ہوتا ہے انسان کو کیسے پیدا ہوا مقام بتاؤ صرف آخرت کا عقیدہ اس کے سوا کچھ نہیں تو یہ عقیدہ آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہے کہ نہیں ہم کو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کون دیکھ کیسا ہمارے بعد کیا ہوتا ہے اللہ اکبر کفر کا جملہ یاد رکھو ہم کو یقین کی ضرورت ہے ہاں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں تم نے شک کیا آخرت پر کافر ہو گئے کتنے لوگ بولتے رہتے ایک خاص چیز یہاں چاہتا بھائی ہمارے بعد کون دیکھ چاہتا ہے کتنے بے تکلف طرح کے جملے ہمارے زمانے سے گزرے رہتے کون آتے سب برو کیا کھائے پی کو آرام کر کو جانے کھائیں بڑے بے تکلف طریقے سے یہ بڈھا ہے بول رہا ہے ایک جوان بھی بول رہا ہے بچہ بول رہا ہے ایمان سے خالی ہو آخرت کا یقین یہی جو ہے ہمارے لیے اصلاح کا سب سے بڑا جو ہے موٹیو ہے یہی جو ہے بہت بڑا محرک ہے یہ ہماری سے آج بالکل چھوٹ گیا ہے اسی لیے سب جو ہے ساری برائی نظر آتا اگر اس کو آخرت کی نظر کرتا تھا کہ بولو یہ بے ایمانی کرتا یہ جھوٹ بولتا یہ چال بازی کرتا یہ دکھاوا کرتا بولو
کس طرح صحابہ کرام کے اندر جو ہے مضبوطی سے بیٹھ گیا تھا. ہاں ہر وقت سوچتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آدمی ذرا غصے سے بات کی تھا, کچھ غلطی ہوگی اسے لا کے ٹھہراؤ, میں جتنا غصہ کہ تو مجھے اتنا غصہ کر. تو بولا میں کیا کروں, آ کے ٹھہرا اس سے عاجز آ رہے ہیں, میں تم سے ذرا سختی سے بات کیا ہوں, تم بھی ذرا وہ سختی سے بات کرو. کون کر سکتا ہے, ذرا غور کرو. اسے عاجز آ رہے ہیں اسے, میاں میں تم پر غصہ کیا ہوں, میں سختی سے بات کیا ہوں, تم بھی ویسا وقت کرو میرے لیے کہ میں اتنا بڑا ہوں, میں ایسا ہوں, فلاں. کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. معلوم آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے وہ لوگ. کتنا یقین تھا ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش کہ میں ایک بکرا ہوتا, لوگ اس کو کاٹ کھا لے جاتے تھے. دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے رسول نے. معلوم ہے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ, تمام صحابہ کا جنتی ہیں, لیکن نام لے کے ابو بکر جنت میں جانے والے ہیں, ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, علی جنتی ہیں, عثمان جنتی ہیں, طلحہ, زبیر, نام لے کے آپ نے کہا تھا. یہ لوگ ایسا ڈرتے تھے آخرت سے. معلوم یہ لوگ ایسا ڈرتے تھے. کاش جو ہے میں ایک درخت کا پتا ہوتا, کاش میں یہ ہو جاتا تھا, کچھ بھی نہ ہوتا تھا. یہ ان کو ہمیشہ فکر رہتی کیونکہ آخرت کی فکر. کاش کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہ ثواب دے نہ عذاب دے, میں برابر ثواب چھوٹ جاؤں, یہی میرے لیے کافی. یہ آخرت کا عقیدہ آج ہے بالکل ہی ڈم ہو گیا, بالکل اتنا کہ ہے کہ نہیں انسانوں کے دلوں کے اندر. یہ عقیدہ مضبوطی جب ہوگا جبھی اس کی اصلاح ہو. اس کے بعد ہی جو ہے معاشرہ سدھرے گا. ایک انسان سدھرے گا تو اس کے بعد معاشرہ سدھرے گا. انسانی سدھرے تو معاشرہ کہاں سدھرے گا. سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں, سوسائٹی کی اصلاح, کیا سوسائٹی کی اصلاح کریں گے. ایک انسان سدھرے پہلے, کب سدھرے گا؟ آخرت یقین پتہ جب سدھرے گا, اور سدھرے گا نہیں. یاد رکھو انکروچمنٹ کیا, ارے کیسی سخت وعیدیں ہیں. ہر آدمی انکروچمنٹ کیا ہے. کسی کو وہ یاد ہے اتنی سخت وعید ہے جو ایک بالش بھر زمین لے گا 7 زمین ہوگا تو اسی گلے میں ڈال دیا جائے گا. کیا اس میں کیا 1 فٹ ہے صاحب, اور کیا بہت کیا بہت 2 فٹ ہے, کیا ہوتا ہے بلا تکلف کر رہا ہے, بلا تکلف. ہمیں 2 فٹ ہے, تمہیں 2 فٹ آؤ تو تمہیں بھی آؤ, اس میں کیا سب بھی 2 فٹ لے ہو. کس کی زمین مار لیا ہے, کس کے پیسے مار لیا ہے. 3 پائی کسی کی اگر دینا ہے 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. کیا فکر تھی لوگوں کو, صحابہ کرام کو. اب مجھے بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ آخرت کا عقیدہ ہی ایسا ہے جو انسان کو پوری طرح سدھار دیتا, انسان کی کیا پلٹ دیتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو آخرت کا عقیدہ صحیح طرح سے اپنے اندر جو ہے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری کام ہمارے آخرت کی کامیابی کے طور پر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کی رضا ہمارے دل کے اندر جو ہے بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.